مولانا تشہد میں درود پڑھنے کی کیا اہمیت ہے؟ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر درود پاک نہیں پڑھتا تو کیا اس کی نماز مکمل شمار ہوگی؟ درود شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر صلوات بھیجتے ہیں، اہل ایمان تم بھی صلوات بھیجو، سلام، تو لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا کہ سلام تو ہم نے سیکھ لیا، وہ پہلے سکھا دیا تھا تشہد، اس میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلوات کیسے بھیجیں؟ تو پھر فرمایا کہ یہ کہا کرو۔ اب اس کے بارے میں کہ اس کی حیثیت کیا، کئی علماء نے سمجھا یہ عام بات ہے کہ کہو، اس لیے جیسے کلمہ عمر میں ایک بار کہہ لے، کبھی بھی اس نے باہر بھی نماز کے پڑھ لیا، حکم پورا ہو گیا، ہر وقت پڑھنا یہ دیکھی ہے، مگر فرض ایک ہی بار عمر میں، انہوں نے نماز میں بھی کہہ دیا، نماز میں بھی یہ فرض نہیں ہے، تشہد کے بعد جو درود شریف یا دعا ہے نا، یہ سنت ہے، مستحب ہے، ورنہ اگر عبد و رسولہ کے بعد وہ جان بوجھ کر نماز ختم کر دے تو کر سکتا۔ بڑے بڑے اماموں نے یہ کہا، امام ابو حنیفہ بھی ان میں ہے، یہ اپنے امام مالک بھی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ نماز میں نا فرض ہے۔ اب بہت سے علماء نے تو یہ کہا یار شافعی ساری امت سے الگ ہو گیا، اس نے اجماع کی مخالفت کی ہے، کوئی یہ بات نہیں کہتا، مگر دوسرے لوگوں نے تحقیق کر کے ثابت کیا کہ امام شافعی سے پہلے بھی بڑے بڑے صحابہ اور نیک لوگوں کے قول انہوں نے اکٹھے کر دی، وہ بھی کہتے کہ جو نہیں نماز میں پڑھے گا اس کی نماز نہیں۔ تو قرآن کا بھی حکم ہے، نماز میں آپ نے سکھایا، باہر کا تو نہیں، انہوں نے پوچھا نماز میں، یہ کہا کہ یہ کہا کرو۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص تشہد میں بیٹھا تھا، اتحیات پڑھ رہا تھا ذرا اونچی آواز سے، حضور سن رہے تھے، اس نے تشہد کے بعد دعا شروع کر دی، درود نہیں پڑھا۔ آپ نے فرمایا تم نے جلدی کی، جب بھی کوئی نمازی دعا کرنا چاہے نماز کے اندر، پہلے وہ تشہد پڑھے، پھر وہ مجھ پر درود بھیجے، پھر دعا کرے۔ اس لیے یہی صحیح کی بات ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں پڑھنا۔ جزاکم اللہ خیر۔